اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1982 کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الطور کی آیت 17 سے ہو رہا ہے۔ 52/17۔ سابقہ آیات میں اصل معمول وہی کشمکش چلی آ رہی تھی، حق اور باطل کی اور ان دو گروہوں کی۔ ان میں سے ایک گروہ کے متعلق تو بتایا گیا کہ انہیں 1000 وارننگ دیجئے، انہیں کہیے کہ جس روش پہ تم جا رہے ہو آگے کنواں ہے، اس میں گر جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم یوں ہی جھوٹ کہہ رہے ہو، اور نتیجہ اس کا یہ کہ وہ پھر آگے چلتے ہیں اندھے ہو کر تو کنویں میں گر جاتے ہیں۔ یہی ہے جسے جہنم سے تعبیر کیا، تباہی آ جاتی ہے، جہنم کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ تو وہ ایک گروہ ہو گیا۔ اب اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ جو صحیح روش زندگی پر گامزن ہوتا ہے، خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، تو اس کا انجام، اس کا مآخر، اس کے اعمال کا نتیجہ ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ یہ متقین کا لفظ اس کے مقابل میں آیا ہے، ادھر مکذبین تھا۔ تقویٰ کے معنی ہوتا ہے نگہداشت کرنا، اپنے آپ کو بچائے ہوئے رکھنا۔ وہ ایک قول منسوب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، ان سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، تو وہ تو ان چیزوں کو محسوس مثالوں سے سمجھاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کبھی کسی ایسی پگڈنڈی پہ چلے ہو کہ جہاں دائیں بائیں خاردار جھاڑیاں ہوں، اور عربوں کا لباس تو آپ جانتے ہیں، وہ سارا ڈھیلا ڈھالا ادھر ادھر پھیلنے والا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ آپ اس پگڈنڈی پہ کیسے چلتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ جی وہ اپنے لباس کو ادھر سے ادھر سے لپیٹ کر محفوظ رکھ کر ان کانٹوں سے، کہنے لگے بس اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے صاحب، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کو متقین کہا گیا ہے۔ ان کی اگر چادریں، ان کا لباس بچ جاتا ہے، پھٹتا نہیں، دریدگی اس میں نہیں آتی، تو یہ کوئی باہر سے نہیں نیا لباس ان کو دے دیتا۔ انہوں نے جو حفاظت کی ہے اپنے لباس کی، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ان کا لباس پھٹا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جزا اور سزا کا ذکر آتا ہے، اس بنیادی اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ خارج سے دی ہوئی سزا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ تصور سزا کا آیا ہوا ہے، اس وجہ سے صحیح بات ذہن میں نہیں آتی۔ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ بس وہ خدا ہے، وہ باتوں سے ناراض ہو جاتا ہے اور پھر وہ سزا دیتا ہے، جہنم میں ڈال دیتا ہے، کوڑے مارتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ سزا دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے۔ انسان کے ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے۔ سینکھیا کھانے سے جو ہلاکت واقع ہوتی ہے، وہ کسی عدالت کی طرف سے سزا نہیں ملی ہوتی کہ اس کی موت واقع ہو جائے، وہ خود اس سینکھیے کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے یہ چیز کہ اس کا نتیجہ ہلاکت ہے، اور کھانے والا جو ہے اس کا یہ جو عمل ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ اس سے تباہی آئے گی، وہ پھر اسے کھا لیتا ہے۔ یہ جو اس کے بعد اس پہ بیتتی ہے، یہ خارج سے کسی نے اس کو سزا نہیں دی ہوتی، یہ اس کے اس عمل کا فطری نتیجہ ہوتا ہے۔ جزاء ما کانوا تعملون، تمہارے عمل کے اندر یہ نتیجہ پوشیدہ تھا جو تمہارے سامنے آ جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے چھپا ہوا ہوتا ہے نگاہوں سے، پھر وہ اپنے وقت کے اوپر محسوس شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ وہ جہنم بارز ہو جاتا ہے، قرآن نے کہا ہے، لفظ ہے بارز ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ جہنم اب بھی، تم جہنم سے اب بھی چھپے ہوئے نہیں ہو، اپنی آنکھیں تو تم بند کر لیتے ہو، تمہیں نظر نہیں آتی جہنم تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ صرف اتنا ہی ہے کہ اس وقت تمہاری نگاہوں پر سے پردے اٹھ جاتے ہیں،
جب تباہی محسوس شکل میں سامنے آتی ہے تو وہی جو مکتوم ہوتا ہے، مضمر ہوتا ہے جہنم، پھر وہ بارز ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کی روح سے جسے ہم جزا اور سزا کا فلسفہ کہتے ہیں۔ یہ سزا کا لفظ ہی غلط ہے قرآن کے تصور کی روح سے۔ جزا تو کے معنی ہوئے اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے، تو ہر عمل کا جو نتیجہ ہے اس کے اندر مضمر ہوتا ہے، وہ سامنے آتا ہے تو وہ بارز ہو جاتا ہے۔ پہلے ان کا نتیجہ بتایا کہ جنہوں نے اس وارننگ پہ کان نہیں دھرا اور اس کے باوجود دیدہ دانستہ اپنی تباہی کے گڑھے میں جا گرے۔ ادھر کہا متقین فی جنات و نعیم، اب وہ جنت کا ذکر آ رہا ہے، جنت کی خوشگواریوں کا ذکر آ رہا ہے۔ یہاں پھر اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ ایک تو جنتی زندگی ہے، جنتی زندگی میں نے کہا ہے وہ اسی دنیا کے اندر اگر صحیح نظام جو ہے قرآن کے مطابق وہ متشکل کر لیا جائے تو اس کے جو انسانیت ساز خوشگوار نتائج اس دنیا کے اندر بھی سامنے آتے ہیں۔ تو یہ بات جنہیں قرآن کہتا ہے، ایک تو یہ جنتی زندگی ہے جو اس معاشرے میں، اس دنیا میں قائم ہو جاتی ہے۔ قرآن کی روح سے زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی بلکہ زندگی آگے بھی چلتی ہے، اخروی زندگی جسے ہم کہتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے انسانی اعمال کے نتائج کا، یہ مسلسل آگے بھی چلتا ہے۔ تو آگے جانے والی زندگی کے اندر جو خوشگوار نتائج ہیں انہیں جنت کہا گیا ہے، بلکہ الجنہ ہے، اور جو تباہ کن نتائج ہیں انہیں جہنم کہا گیا ہے۔ بلکہ بات کچھ اور لمبی ہو جائے گی، وہ میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہوا ہے کہ یہ جن کو ہم نیک اعمال خوشگوار نتائج کہتے ہیں، وہ اصل میں انسانی زندگی کے ارتقاء کی اگلی منزل ہے، اور جسے جہنم کہا جاتا ہے اسے جہیم بھی قرآن نے کہا ہے۔ وہ شے جو اس ترقی کو، اس ارتقاء کو روک دے، وہاں جامد ہو جائے۔ تو یہ بات سائنس کی طرف چلی جائے گی، جو ایولیوشن کی تھیری ہے کہ کس طرح سے ایک مقام پر آ کے ایک جنس، ایک اسپیشیز رک جاتی ہے آگے بڑھنے سے۔ تو بہرحال اس کا نام جہنم یا جہیم، جہنم کے معنی ہے جہاں انسانیت کو جلایا جائے، تو وہ تو جہنم یا جہیم ہے، وہ بھی انسان کے اپنے اعمال کے اندر جو پوشیدہ نتائج ہیں ان کا نام ہے، اور اس کے برعکس جنت کی زندگی۔ اب قرآن اگلی دنیا کی زندگی کے متعلق کچھ بات کر رہا ہے، وہ اس زندگی جیسی محسوس مادی زندگی تو نہیں ہے، لیکن اب اس نے جو سمجھانا ہے ان چیزوں کو، وہ تو وہی الفاظ ہیں جو مادی زندگی میں آتے ہیں۔ وہاں کے لیے تو الفاظ بھی اگر اور استعمال کریں تو ذہن میں نہ بات آئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ تو قرآن نے جنت کی زندگی یا جہنم کی زندگی کو مثال کے طور پر بیان کیا ہے، خود کہا ہے اس نے۔ اس کو تو ذہن میں رکھیے، اس حوالے کو بھی لیجئے، 13/35 مثل الجنۃ التی وعد المتقون، متقیوں کے لیے جس جنت کا وعدہ دیا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے کہ وہ مل کے رہے گی، اس کی مثال یوں سمجھیے کہ تجری من تحت الانہار، آگے جو ساری باتیں، باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں صاف و شفاف پانی کی، نہایت عمدہ قسم کے پھل ہیں، پھول ہیں، اور جتنی بھی اس زمانے کی مخاطب قوم عربوں کے نزدیک جتنی بھی زندگی کی خوشگواریاں ہو سکتی ہیں، وہ تمام کی تمام قرآن نے جمع کر دی ہے۔ ہمارے ہاں تو ذہن میں نہیں آتا کہ صاحب یہ پانی کا بھی ذکر اتنا افراد سے قرآن نے اور بہتات سے اور کثرت سے کیا ہے کہ صاف شفاف پانی کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی۔ عربوں سے پوچھئے کہ اس کی قیمت کیا تھی، ایک کٹورا صاف شفاف پانی کا۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بدیہ کے اندر پانی لے کر ہارون رشید کے دربار میں پہنچا تھا،
اور اس نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا لائے ہو؟ کہنے کے صاحب ایک چشمے میں سے ایسا پانی مجھے ملا جو زندگی بھر میں نے ویسا صاف شفاف پانی نہیں پیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ پانی تو خلیفہ المسلمین کے پاس تحفتاً لے کے جانا چاہیے، میں وہ پانی لے کے آیا ہوں۔ تو قرآن کریم نے جو مثال کے ذریعے سے وہاں کی زندگی بھی بتائی ہے، وہ جو عرب قوم تھی ان کی ذہنیت کو سامنے رکھ کے جو وہ سمجھ سکے، اور ان کے نزدیک ایران کے معاشرے کی جو زندگی تھی اپنے مقابلے میں، یہ بیچارے تو ابھی تک کھجوروں کی گٹھلیوں پہ گزارا کرنے والے تھے۔ نخلستان میں 4 درخت کہیں ہوئے، نیچے تھوڑا سا پانی ہوا، کچھ دن وہاں رہ لیے، پانی خشک ہو گیا، وہاں سے خانہ بدوش کندھوں پہ گھر کو اٹھایا، پھر چل دیے، ہر صبح سفر، ہر شام سفر، اور ساتھ ہی ان کے دیوار بہ دیوار ایران جیسی سلطنت، ادھر روما جیسی سلطنت، ادھر ایران جیسی سلطنت، ہزارہ سال کی تہذیب و تمدن کے خزائن ان سلطنتوں کے اندر تھے۔ تو یہ لوگ جب وہاں جاتے تھے تو جو کچھ وہاں دیکھتے تھے ان سے تو یقیناً ان کے منہ میں پانی بھر آتا تھا۔ تو قرآن کریم نے جنت کو جن مثالوں سے سمجھایا ہے، یہ ایران میں بالخصوص، روما میں بھی ساتھ، ان تہذیبوں کے اندر جو چیزیں ان کے لیے بڑی وجہ جاذبیت تھی ان سب کا ذکر کر دیا ہے قرآن نے جنت کی زندگی میں۔ اور یہ وعدہ فردہ ہی نہیں ہے، اسی زندگی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ فتح ہوئے ہیں ایران اور روما بھی، بالخصوص ایران، مدائن کی فتح کے بعد جو وہاں سے حاصل شدہ نوادرات، جس قسم کی چیزیں ملی تھیں، انہیں جب بھیجا گیا ہے باب خلافت کے اندر، جو انہوں نے ساتھ خط لکھا ہے حضرت صاحب نے، تو آپ دیکھیے اس میں لکھا یہ ہے کہ قرآن نے جس جنت کا وعدہ اخروی زندگی میں کیا ہے وہ تو برحق، لیکن ان میں سے ایک ایک چیز ہمیں یہاں ملی ہے۔ تو وہ یہاں کی زندگی کے اندر بھی یہ چیزیں وہ مل گئی تھی۔ اس لیے میں نے اثر کیا ہے کہ یہ جو وہاں کی زندگی کے متعلق جب بات ذہن میں آئے تو سمجھ لیجئے کہ مثال ہے یہ جو دی گئی ہے، اور وہی زندگی جب یہاں آئے گی تو وہ ہماری مادی زندگی کے متعلق سارے ساز و سامان ہوں گے، وہ یہاں میسر آئیں گے تو سمجھ لیجئے کہ اسلامی نظام کے نتائج، اور اس کے بعد جب وہاں جائیں گے تو وہاں جس طرح سے وہ آئیں گے آج ہم سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن نے کہا ہے کہ تمہاری نگاہوں سے ہم نے جس ٹھنڈک کو پوشیدہ رکھا ہے تم آج اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ بات ٹھیک ہے، وہاں کی زندگی آج کی زندگی سے بالکل ایک مختلف سطح کی زندگی ہے۔ تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے، یہاں کی جنتی زندگی کے متعلق سوچنا ہو تو بالکل یہی چیزیں ایسی ہی ہیں، اخروی زندگی کی جنت کے متعلق سمجھنا ہو تو کہیے کہ مثال کے طور پر یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ مثل الجنت اللہ تھی، ابھی جو میں نے عرض کیا ہے وہ کیا ہے؟ جنات و نعیم، جنات ایک جنت نہیں، باغات بلکہ یہ کہا گیا ہے۔ نعیم، صراط الذین انعمت علیہم، نعمت جسے آپ کہتے ہیں، نعیم کا جو لفظ آتا ہے، نرم و نازک خوشگواریاں جو ہوں ان کے لیے یہ لفظ آتا ہے، نعیم کا لفظ آتا ہے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ جو کچھ ان کا نشو و نما دینے والا، رب کا لفظ خاص طور پر آتا ہے کیونکہ وہ تو نشو و نما جاری ہے ان کی، ان کو جو کچھ وہ دیتا ہے اس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک یہ فقاہت کا لفظ ہے، عجیب قسم کی خوشی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، غیر محسوس سی خوشی جو ہوتی ہے۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، یہاں ایک اور اہم چیز آئی۔ ہمارے ہاں چونکہ سزا کا تصور ذہن میں ہے، اس لیے عام طور پہ آپ نے یہی سنا ہوگا جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ جو گناہ گار ہیں ان کے گناہ بھی ہیں، انہوں نے نیکیاں بھی کی ہیں، وہاں جا کے کیا ہوگا؟ تو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا، اور وہاں اتنی سزا بھگتنے کے بعد پھر ان کو جنت میں منتقل کیا جائے گا جو ان کے نیک اعمال ہیں ان کا بدلہ دینے کے لیے۔
یہی تصور ہمارے ہاں یکسر قرآن کے خلاف. قرآن تو بڑی بلند سائنٹیفک سطح پہ گفتگو کرتا ہے. خود قرآن کے خلاف جو اس نے یہ کہا ہے، مثال دے کے کہا ہے کہ تولے جائیں گے، میزان کھڑی کی جائے گی اعمال کو تولنے کے لیے، اور اس میں من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، من خفت موازینہ امہ حاویہ غالباً. یعنی وہاں پلڑے کے جھکنے اور اٹھنے کا سوال ہے، یہ نہیں کہ جس کا یہ پلڑا جو ہے خوشگواریوں کا یا نیکیوں کا آپ کہیے وہ جھکا ہے، اس کے مقابلے میں برائیوں کے پلڑے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہلکا ہے، یہ بھاری ہے. اور اگر وہ بھاری ہے یہ ہلکا ہے تو ڈٹرمننگ فیکٹر، فیصلہ کن حقیقت یہ ہے. انسان معصوم تو ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی لغزش تو اس سے ہوتی ہے. تو اس میں دیکھنا، قرآن نے کہا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات انسان کی جو ہیں وہ ان کی ان برائیوں کی ان نتائج کو ڈھانپ لے گی، لے جائے گی. وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ جو پاس مارک ہوتے ہیں امتحان کے اندر 60%، 70%، وہ جو 40% غلطیاں ہوتی ہیں پرچے کے اندر وہ کور اپ ہو جاتی ہیں اس 60% سے، 60% سے. تو قرآن نے تو خود بتایا ہے پلڑے کا بھاری ہونا، پلڑے کا ہلکا ہونا. تو یہ نہیں ہے کہ جو پلڑا ہلکا ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ صاحب اچھا کتنے مہینے کی پہلے ان کو سزا دی جائے، جہنم میں بھیجا جائے، اور وہ سزا بھگتنے کے بعد پھر کہا جائے کہ آپ جنت میں قرآن نے کہا ہے کہ اہل جنت جہنم کی سنسناہٹ تک نہیں سنیں گے. اور یہاں وہ لفظ ہے جس کے لیے مجھے یہ تفصیل بتانے کی ضرورت پڑی، وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، بالکل محفوظ رکھے گا ان کا خدا اس جام سے. وہاں تو انداز یہ ہے، سزا کا تصور ذہن میں لے آئیے تو سب یہ چیزیں آ جاتی ہیں پھر کہ ٹھیک ہے جی جو گناہ کیا اس کی سزا بھی تو ملنی چاہیے، اور اس سزا کے لیے پھر پہلے جہنم میں بھیج دیتے ہیں. یہ تصور قرآن کی روح سے غلط ہے. جس کا پلڑا بھاری ہے وہ اگلی جماعت میں جانے کا مستحق قرار دیا جاتا ہے. قرآن نے بھی یہی کہا. اور میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں تو نصاب کے طور پہ کلاسز میں درس کے طور پر یا نصاب کے طور پر بتانی ہے. جو میں بتاؤں کہ نظریہ ارتقاء یا ایولیوشن تھیوری کے اندر سائنٹسٹ نے کیا یہی بات کہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جس اسپیشیز کے اندر صلاحیت ہوتی ہے آگے بڑھنے کی، اس کی کمزوریاں، اس کی صلاحیت جو ہے اس کی کمزوریوں کو دبا دیتی ہے، وہ آگے بڑھ جاتی ہے سر. اور جس کی کمزوریاں زیادہ ہوتی ہیں وہ نو وہیں کی وہیں رک جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. 1400 سال پہلے قرآن یہ ڈٹرمننگ فیکٹر بتا رہا ہے آگے بڑھنے کا، رک جانے کا، ثقلت موازین، خفت موازین کا. سزا کا سوال نہیں ہے. وقاہم، محفوظ بچائے رکھے گا. دیکھیے وہاں متقین اور وقاہم دونوں ایک ہی تو مادہ ہے. کس سے بچائے گا؟ عذاب الجحیم یہاں لفظ آیا، وہ میں نے عرض کیا تھا نا، جحیم کے معنی ہے وہ شے جو راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جائے. کیا بات ہے، کہیں فرصت ہوتی یہ چیزیں تو ایک ایک لفظ کے متعلق میں عرض کرتا کہ عصر حاضر کے علوم میں ان کی اہمیت کیا ہے، ان الفاظ کی جو قرآن استعمال کر گیا. عذاب جحیم سے بچائے گا، رکاوٹ نہیں بنے گی کوئی چیز ان کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے. کلو واشربو ہنیم بما کنتم تعملون، وہی بات، وہی مثال کے طور پہ بات ہے. کرنی تو ہمارے ہی الفاظ میں ہے، کھاؤ پیو خوشگواریوں سے. اور یہ نہ سمجھو کہ یہ مفت میں مل گئی، نہ ہی یہ سمجھو کہ یہ خیرات کے طور پر مل گئی، بالکل نہیں. یہ تو تمہارا حق تھا. حق بھی وہی جزاء بما کنتم تعملون، وہ جو تم نے جو کچھ کیا تھا یہ اس کے اندر مضمر تھی، یہ ساری چیزیں اس کا نتیجہ تھیں.
یہ ہے قرآن کی روح سے سزا اور جزا جسے ہم کہتے ہیں، اس کا فلسفہ۔ تمہارے ہی اعمال کے اندر یہ چیزیں تھیں، کہیں خارج سے نہیں ملی، کوئی احسان کے طور پر نہیں ملی، خیرات کے طور پر نہیں ملی، تم مستحق تھے اس کے۔ بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفۃ، وہی مثال کے طور پر سننا چاہیں یا یہاں کے معاشرے میں دیکھنا چاہیں، کھانے پینے کو یہ چیزیں، ٹھنڈا پانی، درخت، ان کے اندر جھکے ہوئے پھل، وہ لحم طیور، یہ ساری چیزیں، اور وہ صوفوں پہ بیٹھے ہوئے، تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، تو بات تو اتنی کافی تھی۔ لیکن قرآن تو ہر مقام پہ اپنا جو اس کی تعلیم کا ملخص ہے اس کو بھی ساتھ رکھتا ہے۔ یہاں کسی جگہ بھی نشستوں کو دیکھیے، اس میں طبقات کا اہتمام ہوتا ہے، طبقات کا اختلاف ہوتا ہے۔ یہ سرکاری تقاریب کے اندر ہم لوگ تو ان کو آج کل صرف ٹی وی پہ ہی دیکھتے ہیں، میں تو سروس میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہاں یہ جو چیز ڈٹرمن کی جاتی تھی صفحے اول میں کون کون کس کس عہدے کے، اس صفحے اول میں پھر دائیں سے لے کے بائیں تک کس طرح سے نیچے اوپر، پھر اوپر جانے والے، نیچے جانے والے، ہر جگہ طبقات کا خیال لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اسلامی نظام میں طبقات کہیں نہیں ہوتے، وہاں انسان اور انسان میں فرق صرف کفر اور ایمان کا ہوتا ہے، اعمال کے وزن کا ہوتا ہے۔ طبقات جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں تو یہ پستیاں اور بلندیاں نیچ ذات کا، اونچی ذات کا، غریبی اور امیری کے تفاوت جتنے ہیں، عہدوں کے تفاوت، اور قدم قدم پہ برادریوں کے تفاوت۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا پرچے میں بھی نکلا تھا یا کسی مجسٹریٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ سزا تو اس کو، اس نے کوئی جرم کیا تھا زنا کا، کہ وہ اتنی ہی سزا دینی چاہیے، لیکن یہ میراثی ہے اور وہ لڑکی سیدزادی ہے، اس لیے اس کو دگنی سزا ملنی چاہیے۔ یعنی اس جرم میں بھی یہ تفاوت جو ہے اس کو ذہن میں رکھا جا رہا ہے۔ قرآن کی روح سے یہ تفاوت طبقاتی، نسلی، برادری کے، ذاتوں کے طبقات، امارت و غربت کا تو سوال ہی نہیں، وہاں ہوتے ہی نہیں امیر غریب۔ یہ تفاوت جو ہے انسان اور انسان میں، اس کے معیار یہ نہیں ہے اس کے اندر۔ جو بھی اہل جنت اس نے قرار دے دیا جن کو، اس میں انٹر ہو گئے۔ سررن تو کہا تھا کہ وہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب اندازہ لگائیے قرآن کی بلاغت کا کہاں تک پہنچتا ہے کہ سررن مصفوفتن، برابر برابر بچھے ہوئے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ طبقاتی تفاوت نشستوں میں نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے! اصل چیز تو یہ ہے انسانیت، انسان اور انسان کے اندر صرف میرٹ ایک چیز ہونی چاہیے جس کی بنا پہ کچھ دونوں کے اندر فرق کیا جائے، اور کوئی تفاوت کی بات نہیں۔ آن میرٹ جب آپ نے ایک جگہ ان کو بھیج دیا جنت کی زندگی میں، اب وہاں تفاوت کوئی نہیں ہے، وہاں افتراق اور اختلاف کوئی نہیں ہے، وہاں طبقات کوئی نہیں ہے۔ سرر ہے سب کے لیے اور مصفوفتن ہیں برابر برابر بچھائے ہوئے۔ جی آگے اب بات آ گئی پورا درس لے لینے والی۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، جی حور تو آپ کے ذہن میں آئے گیا ہوگا، یہ لفظ اتنا ہمارے ہاں پامال ہوا ہے، پچاریوں کا پتہ نہیں کیا حشر وہاں ہوا ہوگا۔ حور، زوجنا، جو ہی لفظ یہ آیا زوج کا، اور انہوں نے فوراً نکاح پڑھایا۔ بیوی بنانے کے سوا ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے اور عورت کا۔
بیچاروں کے اعصاب پہ عورت کا سوار، جسے اقبال نے کہا ہے۔ تو زوجنا کے معنی ہو گئے زوجہ بنانا، بیوی بنانا، نکاح پڑھا دینا۔ کس کے ساتھ؟ بحور عین، حوروں کے ساتھ ان کا نکاح پڑھا دیا جائے گا، یا ان کو ان کی بیویاں بنا دیا جائے گا۔ آپ ہر جگہ یہی معنی دیکھیں گے اس کے۔ حور بھی اور عین کے معنی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حور ہے، اور حوروں کے ساتھ نکاح کرا دیا جائے گا۔ تین ہی لفظ ہیں یہاں، زوجناہم، یہ زیو اور جیم یہ مادہ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں دو ہم مثل، ہم آہنگ، ایک جیسی چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا، ان کا رفیق بنا دینا۔ ہم آہنگ ہونا چاہیے ان چیزوں کو۔ وہ مثال کے طور پہ جو میں کہتا ہوں، یہ جو دو پہیے ہوتے ہیں ریڑے کے، یہ ایک دوسرے کے زوج کہلاتے ہیں۔ وہ ان کا ہم مثل اور ہم آہنگا ہونا، ایک پہیہ ذرا سا دوسرے سے پہیے سے ذرا سا بھی چھوٹا ہو تو وہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ اب معاشرتی زندگی میں آپ زوج، زوجہ اور ازواج کے معنی اس سے دیکھ لیجئے کہ اگر ایک پہیہ ذرا سا بھی چھوٹا ہو تو وہ گاڑی نہیں چل سکتی، اور اگر ایک گول ہو اور دوسرا جو ہے وہ چورس ہو، چلا لو گاڑی۔ یہ جتنی گاڑیاں ہماری گھروں کی رکی ہوئی ہیں وہ اس لیے رکی ہوتی ہیں کہ یہ پہیے زوج نہیں ہوتے۔ ہم آہنگ، ہم نوا، ہم خیال، ہم سیرت، ہم مزاج، کوئی چیزیں بھی ہوں، یہ عورت مردی نہیں۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ ہم نے کائنات کی تمام چیزوں کو ازواج پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ ازواج کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتی ہوئی چیزوں کا ایک گروہ۔ کنتم ازواجن ثلاثہ، قرآن کریم کے اندر 56/7 وہاں جو تفریق کی ہے، ہم آہنگ ایک جیسے لوگ جو ہیں، کہا ان کے 3 گروہ بنا دیے جائیں گے۔ لفظ یہی آیا ہوا ہے ازواج۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ لفظ ہے۔ جب لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، ہم آہنگ لوگوں کو، ایک جیسے لوگوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ لفظ جو ہے زوجناہم، اس کے معنی نکاح پڑھا دینا یا بیوی بنا دینا نہیں ہے صرف، وہ بھی ایک چیز ہے کہ صحیح اسلامی نظام کے اندر جو میاں بیوی ہوں گے وہ بھی ایک دوسرے کے زوج ہوں گے۔ تو میں نے کہا ہوا ہے نا کہ ہمارے ہاں تو جب یہاں بھی آتے ہیں تو وہ تو زوجہ ہوتی ہے، تو میاں زوج ہوتا ہی نہیں۔ وہ زوج اس کو بنا دیں، اگر لفظ بھی استعمال کریں تو برابری ہو گئی نا، تو برابری، اللہ اکبر۔ زوجناہم، جنتی معاشرے کا ذکر ہے یا جنت والوں کا ذکر ہے۔ بہرحال عورتیں، مرد، تو عورتیں بھی تو جنت کے اندر جائیں گی، مرد بھی جنت کے اندر جائیں گے۔ اس معاشرے کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وہ ہم آہنگ، ہم خیال، ہم سیرت، ہم سرشت لوگوں کا، موافق طبع لوگوں کا وہ معاشرہ ہوگا۔ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے گا۔ یہ ساتھ ملانے کا بعد یہ کیا ہوگی؟ جنت انفرادی زندگی کا نام نہیں عزیزان مان۔ انفرادی زندگی کا تصور تو ہمارے ہاں تصوف نے دیا، جو ہم نے دوسروں سے مانگ کر لیا۔ ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ورد وظائف میں، ریاضتوں میں، مراقبوں میں لو لگائے ہوئے ہیں، اور وہ اس سے کہو کہ آپ کو جو کچھ حاصل ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا بتائیں کیا کچھ ہمیں حاصل ہو گیا۔ ہم تو روز جنت کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اور جنت تو کچھ مقام ہی نہیں ہوتا، ہم اس سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ وہ تو اللہ میاں کے حضور روز ہوتے ہیں وہاں۔ ان سے کہا کہ صاحب ہمیں بھی کچھ دکھا دیجئے، کچھ تھوڑا سا ہی اس کا سرور۔ ذوق ایمان نہ شناسی با خدا تا نہ چشی،
شراب کا نشہ تو اسی کو معلوم ہوتا ہے جو وہ پیے خود. کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں پیوں اور تمہیں بتاؤں نشہ کیا ہوتا ہے. خود پیو گے تو یعنی انفرادیت اتنی اس کے اندر وہ لے آئے کہ کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کے تصور زندگی کے خلاف ہے. وہ انفرادی زندگی کو تسلیم ہی نہیں کرتا, وہ معاشرتی زندگی تسلیم کرتا ہے, وہ امت بناتا ہے. اچھا جی, وہ ایک معاشرے کو جنتی کہتا ہے یہاں بھی اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی. وہ تو شرط قرار دیتا ہے, کہتا یہ ہے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جنت میں جانا چاہتے ہو, ہمارے بندوں کے زمرے میں شامل ہو جاؤ. وہ تو جنت کی شرط یہ بتاتا ہے. یہ ہے جی 89/29, 99/29. شرط یہ ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرد جنت میں نہیں جاتا, جماعت جاتی ہے, امت جاتی ہے, گروہ جاتا ہے, اس کے اندر شامل ہونا پڑتا ہے. کارواں کا فرد بنے بغیر یہ سفر طے ہی نہیں ہو سکتا. سارا قرآن اجتماعیت اور اجتماعی زندگی کی تعلیم دیتا ہے. ہم آہنگ لوگوں کو یکساں یکجا کرنے سے یہ جو سفر آگے چلتا ہے. پھر میں بات کہیں اور نکل جائے گی. یا ایھا المزملوں کے معنی جب میں بتاؤں گا, اس کے معنی یہ ہیں ہم آہنگ افراد کا ایک کارواں تشکیل کرنا, یہ ہوتا ہے نبی کا کام. تو وہ قرآن کہتا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو پھر جنت میں جا سکو. تو زوجناہم کے تو معنی یہ ہو گئے. ہم سیرت, ہم خیال, ہم ذہنیت, ان افراد کا اکٹھے ہو جانا, یہ ایک گروہ بنتا ہے. ان کی 2 صفتیں بتائی گئی. زوجناہم کے تو معنی آپ نے دیکھ لیے کہ اس کے معنی نکاح کرنا نہیں ہے, میاں بیوی بننا نہیں ہے, بلکہ ہم آہنگ افراد کا ایک گروہ بن جانا ہے. کس قسم کے یہ افراد ہیں؟ بحور عین معاف رکھیے گا, یہ سب پانی مک گیا. وہ اس قدر پختگی سے ہمارے ذہنوں کے اندر اس حور کا تصور آیا ہوا ہے کہ یہ لفظ سامنے آیا اور وہاں کی وہ عورتیں جنت کی وہ آئیں. رکھ دیجیے, سنیے, یہ دونوں لفظ قرآن میں متعدد مقامات پہ آتے ہیں اسی طرح سے حور اور عین. یہ لفظ حورن جو ہے اس کا مادہ ہے ہے واو رے. اس مادے کے بنیادی معنی آپ کو پتہ ہے نا کہ عربوں کے ہاں الفاظ کے معانی مرتب کیسے کیے جاتے تھے. مادہ ہوتا تھا ایک, اور اس کے اندر وہ جتنی اس کی خصوصیات ہوتی ہیں وہ ساری اس مادے کے اندر لاتے تھے. وہاں سے پھر مختلف ابواب کے مختلف شکلوں کے الفاظ پھر وہ قاعدے کی روح سے وہ اس سے تراشتے تھے, بناتے تھے. ان میں وہ بنیادی خصوصیت بہرحال ہونی چاہیے جو مادے کی خصوصیت ہے. عجیب سائنٹیفک لینگویج ہے یہ. تو بنیادی خصوصیت ہے واو رے جو مادہ ہے اس کے بنیادی خصوصیت ہے سفید ہونا, صاف ہونا, شفاف ہونا, بے داغ ہونا, اور اس کے ساتھ منتخب ہونا. جس چیز کا لب لباب نکالا جائے اور وہ صاف, شفاف, سفید یہ ہو, منتخب بھی ہو. وہ میدے کے لیے وہ یہ لفظ بولا کرتے تھے. کیا بات ہے ان لوگوں کی. یہ ساری خصوصیات اس کے اندر
محسوس شکل میں سامنے آ جاتی. لطافت بھی ہے، نفاست بھی ہے، سفیدی بھی ایسی عمدہ ہے جو ان کے یہاں دیکھی نہ جائے. پھر وہ گیہوں کا لب لباب بھی ہے، منتخب بھی ہے. یہ حواری آپ کو پتہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو 7 رفقا تھے ان کے لیے یہ لفظ آیا ہوا ہے. یہیں سے وہ لفظ ہے، پاکیزہ سیرت، صاف شفاف سیرت کے انسان، بے داغ، منتخب بھی ساتھ اس کے. یہ آگے بنیادی معنی کے لوز ہے. اب لیجئے یہیں سے لفظ ہے حور. یہ لفظ واحد نہیں، جمع ہے. اب دیکھیے یہاں آگے فرق. جمع ہے، یہ کون سے الفاظ ہیں جن کی یہ جمع ہے؟ اس کا واحد احورو بھی ہے، جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کا واحد حوراؤ بھی ہے، جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو حورن کے معنی ہوئے پاکیزہ سیرت، پاک فطرت، شفاف کردار کے منتخب افراد، عورتیں مرد دونوں. عربی زبان کے اعتبار سے یہ معنی اس کے. اب زوجناہم کی بات بھی سمجھ میں آ گئی. ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی امت، ایسی گروہ، ایسی جماعت جنت کی، مرد عورت دونوں پر مشتمل، اور دونوں کی خصوصیت یہ کہ صاف شفاف بلور جیسی، سفید میدے جیسی منتخب خصوصیات کی حامل افراد کی جماعت، جو عورتوں اور مردوں دونوں پر مشتمل ہے. یہ منتخب کے لیے آگے یہ بڑھے تو انہوں نے کہا کہ وہ انتخاب عقل و شعور، فہم و بصیرت کی روح سے ہونا چاہیے. چنانچہ لین نے جو لیکسیکون لکھی ہے، بڑی مستند لیکسیکون ہے انگریزی سے، اس نے اس کے حورن کے معنی لکھے ہیں پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ. صاف شفاف عقل، پاکیزہ عقل. یہ یاد رکھیے، یہ عقل بجائے خیش نہ تو عیار ہوتی ہے، نہ یہ نیکوکار ہوتی ہے. یہ تو ایک صلاحیت ہے. اس کو اگر آپ تعمیری کاموں میں، صحیح کاموں میں، جسے نیک کام آپ کہتے ہیں، اس میں استعمال کریں گے تو یہ عقل خود جو ہے یہ نیک اور پاکیزہ بن جائے گی. اس کو اگر آپ غلط کاموں میں استعمال کریں گے تو یہ عقل جو ہے یہ عیار ہو جائے گی. جب یہ کچھ کرے تو اقبال بھی وہ کہتا ہے کہ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے. لیکن یہ بات نہیں کہ عقل کے پیچھے لٹ لے کے آپ پھرتے رہیں کہ صاحب عقل ہی نہیں ہونی چاہیے. وہ عقل تو وہ ہے جیسے تلوار آپ کے ہاتھ میں ہو، مظلوم کی حفاظت کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، مظلوم کے سینے میں گھونپنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. تلوار تو خود نہ اچھی ہے نہ بری ہے، اس کا استعمال اس کو اچھا اور برا بناتا ہے. دولت ہے، صحت ہے، توانائی ہے. اسی طرح سے آپ کی عقل ہے، استعمال آپ کس طرح سے کرتے ہیں. ایک طرف یہ بھی وہ کہتا ہے عقل عیار ہے، اور دوسری طرف وہ دعا یہ کرتا ہے کہ یا عطا فرما خرد با فطرت روح الامی. خرد با فطرت روح الامی، اس کو حور کہتے ہیں عزیزان مان. پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ. اندازہ لگائیے ایک مستشرق غیر مسلم، وہ انگریز عربی کا لغت لکھتا ہے اور وہ یہ معنی لکھتا ہے اس کے
صحیح عربوں کے تصور کے مطابق پیور اینڈ کلین انٹلیکٹ. لیکن معاف رکھیے ہمارے ہاں تو ایک فکرہ ہے عربی زبان کا، اور اس کے متعلق بعض اوقات تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث بھی ہے. بہرحال میں تو نہیں ان چیزوں کو حدیث مانا کرتا. اہل الجنت بلہن، اور جنتی جو ہے نا وہ تو سائیں لوگ ہوتے ہیں، اللہ میاں والے جو ہی احمد سے بلہن بیوقوف کو کہتے ہیں کہ جی وہ جنت میں تو ایسے لوگ جاتے ہیں بھولے بھالے اللہ میاں سائی لوگ جی ہے اللہ میاں دا جی ہاں جی لتی چاہیے کوئی پتہ ہی نہیں ہے گا جی. اور ساڈے جڑا نیک دا تصور ہے گا آ جڑا متقی دا لفظ ہے گا جتھے استعمال ہوندا ہے گا، یعنی یہ چیز اللہ میاں دا جی ہے جی ان کو پتہ ہی نہیں جی انہیں چیزاں کا کچھ بھی نہیں. اہل الجنت بلہن یہ آپ کے یہاں مشہور ہے، یہ آپ کو معلوم ہے یہیں سے ابلا کا لفظ ہے، ابلا فریبی جس کو کہتے ہیں. اور اقبال نے بھی اسی لیے تنزن کہا نئے ابلا ہے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. ابلا مسجد وہ یہیں سے نہیں عزیزان مان. بہت بڑی صلاحیت ہے انسانیت کی جس کو عقل و بصیرت کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. بڑی چیز ہے یہ. اب اس کا استعمال ہے جو اس کو غلط اور صحیح بنا دیتا ہے. یہ تو ہوا جی حور. دوسرا لفظ ہے عینن. یہ بنیادی طور پر اس کا مادہ ہے عین یہ نون. یہ اتنا وسیع المعانی مادہ ہے کہ 100 سے بھی زیادہ اس کے معنی دیے جاتے ہیں لغت کے اندر، لیکن بنیاد جو اس کی ہے وہ پھر صاف اور شفاف آنکھ کی ہے. یہ عربوں کے ہاں یہ جو باہر صحرا کی گائے ہوتی تھیں ان کی آنکھیں تھی اس قسم کی بڑی خوبصورت آنکھیں. اور بڑی وہ جو آنکھ کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس کی سفیدی بھی بڑی سفید ہو، شفاف، سیاہی بھی اس کی بڑی صاف ہو، اور توازن ہو دونوں کے اندر. ذرا سی سیاہی بڑھ جائے یا ایک طرف کو ہو جائے تو ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی. تو یہ جو اس قسم کی آنکھ ہوتی تھی وہ جنگلی صحرا کی گائے یا جنگلی گائے کی آنکھ کو کہتے تھے. ہمارے ہاں آہو چشم کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں ہرن کی یا غزال کی آنکھ جو ہے یہ شاعری میں اسے کہا جاتا ہے. ایران میں غزال ہوتے تھے، انہوں نے اس سے تشبیہ دی، عربوں نے اپنے یہاں کی گائے سے تشبیہ دی. معنی بنیادی طور پر صاف اور شفاف آنکھ کے ہیں. بد بین آنکھ نہ ہو، صاف اور شفاف ہو کہ نظر بھی اس کو سب کچھ آئے، اور نیک بھی ہو بد بھی نہ ہو. عقل جہاں بین جسے قرآن اقبال کہتا ہے، عقل خود بین دیگرو عقل جہاں بین دیگر است. یہ جو ہے نا آنکھ، اس کو وہ اینن کہتے تھے. اب لفظ اینن پہ آ جائیے. حورن کی طرح اس کا یہ بھی جمع ہے، اس کا واحد آینن بھی ہے جو مذکر ہے، اور اے ناؤ بھی ہے جو مؤنث ہے. تو یہ پھر مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، حور بھی اور اینن بھی. اب اندازہ لگائیے کہاں کی بات کہاں جا پہنچی. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ. اس معاشرہ میں اکٹھے کر دیے جائیں گے ہم آہنگ ہم فکر لوگ. لیکن یہ بدماش لوگ بھی تو ہم آہنگ ہم فکر ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ہو سکتے ہیں نہ. حورن عینن، وہ ان کی صاف شفاف عقل، منتخب سیرت، پاکیزہ سیرت، ایسی نگاہ کہ جو صاف و شفاف بھی ہو اور ہمیشہ نیکی کی طرف جائے. ان خصوصیات کے حامل افراد مردوں اور عورتوں پہ مشتمل ایک معاشرہ ہوگا جس کو جنتی زندگی کہتے ہیں. یہ ہے معنی عزیزان مان ان کے.
لیجیے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. یہ تو وہاں جائیں گے. جانے والا جو ہے وہ کہتا ہے کہ صاحب ہمارے بال بچے بھی تو ہیں, وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہونے چاہیے, اولاد ہماری ساتھ ہماری ہونی چاہیے. بلکہ وہ تو کہنے ریل ادا کرایا ہوتا بچے کا, یہ ساتھ ہونی چاہیے. کہا کہ یہاں کسی کی اولاد ہونا جو ہے یہ کوئی استحقاق نہیں ہے جنت میں جانے کا. انہیں ساتھ لے جانا چاہتے ہو, ذریتہم واتبعتہم بإیمان, یہ بھی ایمان و عمل میں تمہارے سے ایسے ہوں گے تو پھر یہ تمہارے ساتھ وہاں جنت میں ہوں گے, وہاں ملا دیں گے ہم تمہیں ماں باپ کے ساتھ, لیکن اسی قسم کی اولاد ذریت کو جو اسی معیار کے اوپر پوری اترے جو ایمان اور عمل کا معیار ہوتا ہے. محض کسی کی ذریت یا اولاد یا نسل یا نسب میں سے ہونا کسی کو مستحق نہیں بناتا کسی مراعات کا بھی. قرآن تو آیا ان چیزوں کو مٹانے کے لیے تھا عزیزان من. یہ نسلی امتیازات کے یہ اونچی ذات کا ہے, یہ نیچے کی ذات کا ہے, یہ بڑے کا بیٹا ہے, یہ چھوٹے کا بیٹا ہے. وہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتاؤ یہ نیچی ذات والے کے گھر پیدا کر دیں, تمہیں شودر کے گھر یا سید کے گھر پیدا ہونا چاہتے ہو؟ وہ تو ایک طبیعی فعل ہے, اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. وہ تو نہ خود بلند ہوتا ہے نہ پست ہوتا ہے, لیکن قرآن کی روح سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہر انسانی بچہ ہونے کی جیسے یکساں واجب التکریم ہے. کیا بات ہے صاحب, تفاوت اور طبقات پہ تمام معیار ختم کر دیے 3 لفظوں کے اندر قرآن نے. ہر انسانی بچہ, صرف انسانی بچہ ہونے کی بنا پر یکساں واجب التکریم. امیر اور غریب کے گھر میں پیدا ہونا, اونچی ذات اور نیچی ذات والے کے گھر میں پیدا ہونا سوال ہی نہیں, واجب التکریم ہے. اور آگے معاشرے کے کلن درجات مما عمل, اور اس کے بعد پھر یہ جس قسم کے کام کرے گا معاشرے میں اس قسم کا مقام مل جائے گا. پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ کس کے گھر میں پیدا ہوئے, ذات تیری کی ہے گی, ذات ہی نہیں ہو کہ گود پوچھ دیں انسانوں سے, پوچھو نا کہ کچھ پوچھ دیں. کہاں ملا دیے جائیں گی تمہاری اولاد, یہ جذبہ ہم سمجھتے ہیں قابل تحسین ہے, لیکن ہر اولاد نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, آپ کو یاد ہے, تعمیر کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد جو دعا کی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہاں ابراہیم تمہارا صلہ جو ہے ان چیزوں کا یہ ہے, ہم یہ دیں گے. باپ تھا, اور قرآن نے کہا ہے بڑا حلیم الطبع باپ تھا. پوچھا کہ یا اللہ یہ میرے لیے تو آپ نے یہ کہہ دیا, اور میری اولاد جو ہے اس کے لیے. تو ابراہیم کی اولاد تو ہمارے ذہن میں تو آپ سوچئے کہ سید کہ کتنا بڑا مقام ہو جاتا ہے محض سید کا نسب دے دینے سے. میری اولاد کے متعلق لا ینال عہد الظالمین, وہ اگر ظالم ہوں گے تو پھر ان سے یہ وعدہ پورا نہیں کیا جا سکتا. اولاد ابراہیمی ہونے میں کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے عزیزان من, نسب اور حسب کا کوئی ترجیح یہاں نہیں ہے. یہ سب غیر قرآنی تصورات ہیں. انہی ذریت میں سے انہی کو تمہارے ساتھ ملایا جائے گا جو ایمان میں تمہارے ساتھ ہوں گے. وما التناہم من عملہم من شیء, ہاں یہ بات ضرور کہ کسی کے عمل میں سے کوئی ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی. کچھ پورا اس کا بدلہ. وہ تو میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں کمی اور زیادتی کا سوال ہی نہیں ہے, وہ تو اس کے اندر موجود ہوتا ہے.
اب یہ رہا کہ وہ ذریت کوئی کام نہیں دے گی، نسب اور حسب کام نہیں دے گا، کام کیا چیز دے گی؟ ایک فکرہ ہے عزیزان من، پتہ نہیں کتنے کتنے اصول ہیں دنیا کے جن کے اوپر وہ بھاری ہے، اور کن الفاظ میں بات کہی ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین، کہا سن رکھو۔ اب یہ کن الفاظ میں اس کا ترجمہ کروں؟ ہر شخص جو کچھ اس نے کیا ہے، ہی از باؤنڈ بائی اٹ، جسے کہتے ہیں نا، پلیج ہو جانا کسی کے لیے، رین رکھا ہوا ہے ہمارے ہاں جس چیز کو کہتے ہیں۔ ہر شخص اپنے آپ کو باؤنڈ کر دیتا ہے ان چیزوں سے جو وہ کرتا ہے، وہ رین رکھا جاتا ہے اپنے اعمال کی، اس کے اعمال اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ صرف یہ چیز ہے، ہر فرد ان اعمال کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس میں حسب اور نسب کا رعایت کا سوال ہی کچھ نہ ہوگا۔ کل امرئ بما کسب رہین، یہ قانون مکافات عمل، کچھ کسی قسم کی اس میں رعایت آپ دیکھتے ہیں۔ ہر فرد اپنے اعمال، اس کے اعمال اس کے گرد ایک گھیرا ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ باؤنڈ بائی جو ہے وہ اس کے لیے صحیح لفظ آ سکتا ہے، پلیج بھی ہوتا ہے۔ یہ تو ہوا ان کے متعلق۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور اس کے علاوہ ہم ان کو اور بہت سے پھل بھی دیں گے، اور پھر وہ گوشت بھی ہوگا، لحم طیور بھی کہا ہے، پرندوں کا گوشت بھی ہوگا، اور کس قسم کا گوشت؟ مما یشتہون، جس قسم کا چاہو گے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی قسم کا گوشت سب کو دیا جائے طبیعت اکتا جاتی ہے۔ مما یشتہون۔ اور دوسرے مقام پہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن نے کہا تھا کہ جو کچھ مانگو گے ملے گا، جو کچھ چاہو گے ہوگا، وَلَنَا مزید، اور ہمارے ہاں اس سے بھی زیادہ ہے جو کچھ تم چاہو گے اور مانگو گے۔ کیا بات ہے اس خدا کی۔ مما یشتہون، جس قسم کا چاہو گے ویسا لے لو۔ پھر اس کے بعد پینے والی چیزیں آتی، وہ لفظ تو اس کے لیے وہ شراب کا آ جاتا ہے، لیکن عربوں کے ہاں تو ہر پینے والی چیز کو شراب کہتے تھے، ہمارے ہاں یہ نہیں کہتے۔ ہمارے ہاں تو شراب ہی ہوتی ہے جس کو وائن کہتے ہیں، تو ان کے ہاں ہر پینے والی چیز کو یہ کہہ دیتے تھے۔ پینے والی چیزیں قرآن نے یہ کہا ہے کہ مزاج و زنجبیل، توانائیاں دینے والی چیز۔ اب دیکھیے بات وہ ان محفلوں کا کرتا ہے، محفلوں کی بات کرتا ہے جو روم میں تھے۔ وہاں تو پھر آپ سمجھتے ہیں نا کہ شراب کے پیالے کس طرح سے چلتے تھے، محفلیں کیسے جمتی تھیں ان کے ہاں۔ ذکر تو ان کا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ خصوصیت کیا بیان کرتا ہے، سنیے۔ یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، وہ پیالے، وہ کچھ پینے کو ملے گا جس کا نتیجہ، یہ جسے ہم شراب کہتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ انسان بڑے لغو بکواس کرنی شروع کر دیتا ہے، لغو باتیں کرنی شروع کرتا ہے، وہ ہوش تو قائم نہیں رہتے نا۔ پھر پہلی چیز لغو ہوتی ہے اس میں، اور جب نشہ اترتا ہے جسے خمار کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہڈیاں توڑ چھوڑتا خمار جڑا ہوتا ہے، یہ جو اس سے افسردگی، اضمحلال پیدا ہوتا ہے، ہڈیاں ٹوٹنے والی چیز جو پیدا ہوتی ہے خمار، کہا نہ تو اس کے اندر لغو ہوگی کہ بکواس شروع کر دے انسان، اور نہ ہی یہ ہوگا کہ اس کے بعد خمار ایسا ہو جو افسردگی اور اضمحلال پیدا کر دے۔ اسم کے یہ معنی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو اس کا ترجمہ ہی گناہ کر دیا جاتا ہے۔ پینے کے لیے ایسی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں نہ تو ہوش و حواس گم ہوں، اور نہ اس کے بعد اس کا خمار ایسا ہو کہ انسان کی رہی صحیح توانائی بھی ختم ہو جائے، اضمحلال پیدا ہو، اس قسم کی چیز۔ بلکہ وہ تو توانائیاں
توانائیاں عطا کرنے والی چیزیں ہیں جو قرآن نے بتایا ہے کہ وہاں یہ چیزیں اور ملیں گی، اور توانائیاں ملیں گی۔ اب یہاں ہے یتنازعون فیہا، عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے جیسے چھینا جھپٹی ہوتی ہے نا، تنازع کے معنی یہ لے لیے جاتے ہیں، جھگڑا بھی معنی ہوتا ہے تنازع کا، تو ہمارے یہاں تنازع کے معنی جھگڑا ہوئے اور یہ ہوا کہ بس پھر وہ ایک دوسرے کو کھو کھا کے پیتے ہوں گے، چل بھائی اندازہ لگاؤ دوسری۔ بڑا خوبصورت لفظ ہے یہ۔ اس قسم کی محفلوں میں جب ہم آہنگ بے تکلف دوست بیٹھے ہوں، شراب کو تو چھوڑ دیجئے، عام کھانے پینے کی چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک کھا رہا ہے، دوسرا لپک کے اس سے لے لالا اور سارا ہی کھا گیا۔ یہ باہمی یگانگت اور محبت کے بے تکلفانہ محفلیں ہوتی ہیں، یعنی کہاں تک جاتا ہے قرآن عزیزان مان، آپ غور کیجئے کیا نقش کھینچتا ہے۔ ہم آہنگی ہے، اس قسم کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کسی قسم کی غلط فہمی نہیں، بے تکلفی ہے، تو وہ کہلا کہ اس قسم کی چیز کہ لپک جھپک کے ایک دوسرے سے لے لیں گے کہ بھائی سارا ہی نہ پی جاؤ، میرا بھی حصہ اس میں سے رکھو، کہنے لگا یہ اس قسم کی محفلیں ہوں گی اس کے اندر۔ کیا خوبصورت محفلیں ہیں۔ وقت ہو چکا ہے، ایک لفظ اور بھی لے لیجئے، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ۔ اگلی بات پھر یہ آگے کہ وہ غلمان ان کے گرد گھومیں گے، اور جیسے حور کی طرف یہ بات آئے، ادھر آپ غور فرمائیے غلمان کے معنی تصور میں کیا لیا ہے؟ لڑکے اس کے عام معنی کیے جاتے ہیں، اس کے معنی بیٹے بھی تو ہیں، یہ بیٹا لڑکا نہیں ہوتا، عربی زبان کے اندر بولا جاتا ہے، خاص عمر سے خاص عمر تک، مثل بھیگنے تک، جو جوانی کی ابھار تک کی عمر کا بیٹا بھی جو ہے اس کے لیے لفظ غلام آتا ہے۔ قرآن نے بشارتیں دی ہیں حضرت ابراہیم کو اور وہ غالباً حضرت زکریا کو، اس میں یہ لفظ آئے ہوئے ہیں، بیٹوں کا بھی کہتا ہے۔ ابھی پچھلی آیت میں یہ تھا نا کہ ان کی ذریت، ان کے بال بچے، ان کے بیٹے، وہ کہا وہ بھی ساتھ ہوں گے، تو کہا وہ ساتھ ہوں گے، جو صاحب ایمان ان میں سے ہوں گے وہ بھی وہاں ہوں گے، وہ وہاں کام کاج کر رہے ہوں گے گھروں کے اندر، ان کے لیے یطافون علیہا کہا، بڑوں کی جیسے کچھ خدمت سی کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ ہوں گے۔ یہ ہیں جن کے غلمان کے معنی ہیں، اور ان کی بھی اتنی سی بات نہیں کہ غلمان کر کے چھوڑ دیا ہے، لؤلؤ مکنون، کیا بات ہے صاحب، بے داغ جوانی سفیدہ سحر کی طرح۔ بات آئی نا جو نوجوان لڑکوں کی، تو اس عمر کے اندر تو آپ دیکھتے ہیں، لیکن یہ بے داغ جوانی ان کی کیسے بنی، واہ واہ کیا تشبیہ ہے۔ کہا یہ وہ موتی تھے جو سیپ نے اپنے آغوش میں جن کو پرورش کیا ہوا تھا، باہر کی ہوا نہیں لگنے دی تھی ان کو۔ آہا، قرآن ہے، اس طرح پرورش یافتہ غلمان بچے کہ وہ یہ موتی موتی کیسے بنتا ہے، یہی ہے نا کہا جاتا ہے، تو ویسے تو پانی کا قطرہ ہوتا ہے، لیکن وہ سیب کی آغوش میں اس طرح سے پرورش پاتا ہے۔ اقبال کی تشبیہ کے دعا جو اس نے مانگی تھی، باضطراب موج سکون گہر بنے، زندگی ایسی دے کہ موجوں کی تلاطم خیزیوں میں، طوفانوں کے اندر جیسے ایک سیپ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کے موتی کو اس کی پتہ ہی نہیں چلتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، سکون گہر، موج کا اضطراب تو ہو، زندگی تصوف کی زندگی نہیں ہے، خانقاہوں کے اندر جا کے بیٹھ جاؤں، اس کے اندر کودا ہوا ہوں، اس بہار کے اندر طوفانوں کا مقابلہ کر رہا ہوں، تلاطم خیزیاں ہوں، لیکن میری کیفیت یہ ہو کہ جیسے سیب کے اندر محفوظ موتی ہوتا ہے، اس قسم کا سکون عطا کرنا، یہ ہے لؤلؤ مکنون۔
تحقیق کے اندر پرورش یافتہ موتی اس قسم کے وہ لڑکے جوان غلام بچے ان کے وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. وقت ہو گیا یا ایک فکرہ اور کہہ دوں یا اچھا جی. اور اگلی بات یہ جو میں کہا کرتا ہوں جس سے میں ڈرا بھی کرتا ہوں، یہ بات اکثر ہوتی ہے کہ جی وہاں کچھ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی، ہم وہاں جانیں گے بھی کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کو ملیں گے، خوش آمدید کہیں گے، السلام علیکم، اچھا آپ بھی آ گئے، اور یار میں تو انتظار کرتا تھا میں کہتے رہ ہی نہ جائیں، بڑی خوشی ہوئی آپ کو، میں آ گیا تم بھائی، اچھا بڑی خوشی ہے. ایک دوسرے کو یہ چیز ہے پہچاننے والی، اور وہی پہچاننے والی چیز یہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ میں تو جب اس پہ غور کرتا ہوں تو چیخیں نکل جاتی ہیں عزیزان من. قرآن کہتا ہے کہ وہاں صورت یہ ہوگی کہ یہاں جن لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات پڑے تھے، اور فکرہ پورا کر لینے دیجیے، اور کیفیت یہ تھی کہ تم بڑے معتبر بنے ہوئے تھے، بڑا اعتماد جمایا ہوا تھا، بڑے امانت دار، دیانت دار، نیک کار، سب کچھ دل میں کچھ تھا اس کے متعلق، وعدہ دے رہے تھے کہ یار میں تو تمہاری خاطر جان دے دوں گا، اندر سے یہ چورا کہ تم ادھر ذرا رخ کرو، چھرا گھوم دوں گا تمہیں، پر تم نے سمجھا کیا میرے متعلق، یہ کچھ دلوں کے اندر سب کچھ کہا. وہاں جاؤ گے تو یہ سامنے ہوگا، اور جو کچھ تم دل میں اس کے متعلق سوچ رہے تھے وہ یہاں ہو کے سامنے آ جائے گا. جن کے سامنے اس دنیا میں ہم اتنے معتبر بنے ہوئے پھرتے ہیں عزیزان من، ساری زندگی ان سے چھپائے ہوئے اپنے آپ کو ہوتے ہیں، وہ سامنے ہوں گے، اور جو کچھ سینوں میں تم نے رکھا تھا وہ کھل کے سامنے آئے گا. میں کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑا جہنم یہ ہے عزیزان من کہ جن میں ہم اتنے معتبر بنے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ہمارے سینوں کے سارے راز جو ان کے خلاف تھے وہ نتھر کے سامنے آ جائے، اور ایک دوسرے کو ہم پہچان رہے ہوں کیوں تم یہ تھے. اللہ اکبر، اس سے بڑا جہنم کیا ہو. تو یہ ہے قرآن نے کہا کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، پوچھیں گے ایک دوسرے سے. پھر میں آگے بات کروں گا، آگے آتی ہیں وہ 2-3 آیتیں کہ پوچھیں گے کیا، جواب کیا ملے گا. اب وقت ہو گیا ہے. سورہ الطور کی آیت 25 تک ہم آ گئے، 26 میں آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع